کیا آپ اپنے پڑھائی سے مغلوب محسوس کر رہے ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کافی اچھے نہیں ہیں؟ کیا آپ کبھی کبھار ہار مانتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو آپ اکیلا نہیں ہیں۔ بہت سے طالب علم اس طرح محسوس کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ اسکول میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو جاری رکھنے کے لیے صرف حوصلہ افزائی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ تجاویز دینے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو حوصلہ افزائی اور اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد ملے۔ میں ان طلباء کو اس ویڈیو کے ذریعے اسے حوصلہ دوں گا کہ آپ ضرور کامیاب بنو گے اور انشاءاللہ بہت جلد اپنے چیلنجز پر قابو پانا شروع کرو گے اور کامیابی حاصل کرو گے۔ لہٰذا اگر آپ کامیابی کے لیے اپنا سفر شروع کرنے کے لیے تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیٹ اے گول۔ آپ مطالعہ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک بار جب آپ جان لیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے چھوٹے زیادہ قابل انتظام اہداف میں تقسیم کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ آپ اسکول میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک بار جب آپ جان لیں کہ آپ کیا چاہتے ہو تو آپ اس کے لیے کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اپنے مقاصد کی وضاحت کریں اور محسوس قابل پیمائش، قابل حصول مطالعہ اور وقت کی پابندی سمارٹ اہداف قائم کریں، اور یہ وضاحت آپ کو مرکوز اور حوصلہ افزائی کرنے میں مدد کرے گی۔ بریک ڈاؤن یور گولز انٹو اسمالر اسٹیپ۔ اپنے اہداف کو چھوٹے مراحل میں تقسیم کریں، اس سے کم مشکل اور زیادہ قابل حصول نظر آئیں گے۔ اپنے مطالعہ کے مواد کو چھوٹے قابل انتظام کاموں میں تقسیم کریں۔ کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا اسے کم باری بنتا ہے اور ہر کام کو مکمل کرتے وقت آپ کو ترقی کا احساس برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ فوکس کریں، ترجیح دیں اور منظم کریں۔ سب سے اہم اور چیلنجنگ موضوعات کا تعین کریں اور ان کے لیے زیادہ وقت اور محنت مختص کریں۔ معلومات کو منظم کرنے اور بہتر تفہیم اور برقرار رکھنے کی سہولت کے لیے دماغی نقشے، خاکہ اور فلیش کارڈ جیسے تکنیکوں کا استعمال کریں۔ کریٹ اے پروڈکٹیو اسٹڈی انوائرمنٹ۔ ایک پرسکون جگہ جہاں آپ کو کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ مؤثر مطالعے کے لیے ضروری ہے شور، الیکٹرانکس اور سوشل میڈیا جیسے حلفارش سے پاک مطالعہ کے لیے ایک پرسکون، آرام دہ اور اچھی طرح سے روشن جگہ تلاش کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس تمام ضروری مطالعاتی مواد آسانی سے دستیاب ہو۔ کریٹ اے شیڈیول۔ مطالعے کے لیے ہر دن یا ہفتے میں مخصوص اوقات طے کریں۔ اس سے آپ کو ٹریک پر رہنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی آپ اپنے وقت سمجھداری سے استعمال کر رہے ہیں۔ مطالعہ کا منصوبہ تیار کریں۔ ایک اچھی طرح سے منظم مطالعہ کا منصوبہ بنائیں اور اس بات کا خاکہ پیش کریں کہ آپ کو ہر دن، ہفتے، مہینے کو پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مطالعہ کے لیے وقت مختص کریں اور زیادہ سے زیادہ شیڈیول پر قائم رہیں۔ سیک ہیلپ۔ مدد حاصل جماعتوں کے ساتھ تعاون کریں۔ مطالعے کے گروپ بنائیں یا جب آپ کو مشکل کا سامنا ہو تو اساتذہ، ٹیوٹرز، آن لائن وسائل سے مدد لیں۔ دوسروں کو تصورات کی وضاحت کرنا، ساتھیوں کے ساتھ ان پر گفتگو کرنا آپ کی سمجھ کو گہرا کرا سکتا ہے اور مختلف نقطہ نظر پیش کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص موضوع کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں تو کسی ٹیوٹر، پروفیسر یا دوست سے مدد طلب کرنے سے نہ گھبرائیں۔ مدد مانگنے سے نہ گھبرائیں۔ اگر آپ جدوجہد کر رہے ہیں تو اپنے استاذ یا والدین سے مدد مانگنے سے نہ گھبرائیں۔ فائنڈ اے اسٹڈی بڈی۔ کسی اور کے ساتھ مطالعہ کرنے سے آپ کو توجہ مرکوز اور حوصلہ افزائی کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کسی دوست یا ہم جماعت کے ساتھ مطالعہ کرنے سے آپ کو حوصلہ افزائی اور جوابدیدہ رہنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ریوارڈ یور سیلف فار یور ہارڈ ورک۔ اپنے آپ کو اپنی محنت کا بدلہ دیں۔ جب آپ کسی مقصد تک پہنچ جائیں تو اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی دعوت دیں۔ اس سے آپ کو ٹریک پر رہنے میں مدد ملے گی۔ جب آپ کسی مقصد پر پہنچ جاتے ہیں
تو اپنے آپ کو اس چیز سے نوازیں جس سے آپ لطف اندوز ہو. اس سے آپ کو ٹریک پر رہنے اور حوصلہ افزائی کرنے میں مدد ملے گی. ٹیک کیئر آف یور سیلف. سخت محنت میں مشغول ہونے کے لیے صحت مند دماغ اور جسم کی ضرورت ہوتی ہے. کامیابی حاصل کریں، غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیں اور باقاعدگی سے ورزش کریں. آرام اور جوان ہونے کے لیے اپنے مطالعے کی معاملات میں وقفوں کو شامل کریں. اپنی صحت کا خیال رکھنا توجہ اور ارتزاق کو بڑھاتا ہے. یقینی بنائیں کہ آپ کافی نیند لے رہے ہیں، صحت مند غذائیں کھا رہے ہیں اور باقاعدگی سے ورزش کر رہے ہیں. اس سے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہنے میں مدد ملے گی، جس سے آپ پڑھائی میں آسانی ہوگی. ٹائم مینجمنٹ تاخیر سے گزرے. اپنے مطالعاتی کاموں کو ترجیح دے کر وقت کا دانشمندی سے استعمال کریں. اپنے مطالعے کے وقت کو فوکس سیشنز میں تقسیم کریں. عام طور پر 30-25 منٹ طویل اس کے بعد مختصر وقفے ہوتے ہیں. ارتکاز کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے اور جل جانے کو روکتی ہے. مینٹور پروگریس. مکمل شدہ کاموں کا جائزہ لے کر، پریکٹس ٹیسٹ لے کر یا اساتذہ یا سرپرستوں سے رائے طلب کر کے اپنے پیش رفت کا باقاعدگی سے جائزہ لیں. اپنے کامیابیوں کو پہچانے، بہتری کے لیے علاقے کی نشاندہی کریں اور اس کے مطابق اپنے اسٹڈی پلان کو ایڈجسٹ کریں. پریکٹس سیلف ڈسپلن. اپنے مطالعاتی منصوبوں پر پابند رہیں یہاں تک کہ جب حوصلہ کم ہو جائے. سوشل میڈیا سے عارضی طور پر منقطع ہو کر یا اپنے الیکٹرانک آلات پر اطلاعات کو بند کر کے ہلفارش سے بچیں. خود کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کریں اور اپنے آپ کو اپنی محنت کی طویل مدتی فوائد کو یاد رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ کو جاری رکھنے کے لیے صرف حوصلہ افزائی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کچھ اہداف طے کریں، انہیں چھوٹے چھوٹے مراحل میں تقسیم کریں. ایک مطالعہ دوست تلاش کریں. اپنے آپ کو اپنی محنت کا حوصلہ دیں. مدد مانگنے سے نہ گھبرائیں. تھوڑی سی کوشش کے ساتھ آپ ہر وقت چیز حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ اپنا ذہن بناتے ہیں. مطالعہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن مثبت رہنا ضروری ہے. اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کیا حاصل کرنے کی امید ہے.